الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بزرگان محترم اور برادران عزیز، کافی عرصے سے ناغیبی ہوتے رہے اور اس آیت سے متعلق کچھ بیان بھی ہوتا رہا۔ آج پھر اللہ تعالیٰ نے یہی بات دل میں ڈالی کہ فتنوں کے بارے میں کچھ بات کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات آپ نے اپنے ازواج مطہرات کو اٹھایا، سو رہی تھی، سب سو رہے تھے، اٹھو اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، دعا کرو، اور فتنوں کا ذکر کیا کہ فتنوں سے بچنے کی دعا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس وقت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں سے بچنے کے لیے دعاؤں کی تلقین فرمائی، اور پھر بہت بڑا ذخیرہ احادیث کا ہے آپ کے ارشادات میں فتنوں کا۔ فتن اسی کی جمع ہے، اور احادیث میں تمام حدیث کی کتابوں میں کتاب الفتن ایک مستقل کتاب ہوتی ہے، بہت ساری احادیث ہیں۔ فتنہ قریب کے بھی ہیں، دور کے بھی ہیں۔ بدترین فتنہ تو وہ ہوگا جب دجال کا ظہور ہوگا، اس سے بڑا فتنہ اس سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں آیا ہوگا جیسا فتنہ دجال کا آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ لیکن فتنے آ رہے ہیں، اور یہ سارے فتنے علامات قیامت میں سے ہیں۔ جو جو قیامت قریب آ رہی ہے فتنے بھی بڑھ رہے ہیں۔ یہ فتنے بھی کئی طرح کے ہیں، علامتیں بھی کئی طرح کی ہیں۔ علامات قیامت شروع ہو چکی ہیں۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قیامت کی علامتیں شروع ہو گئیں۔ یہ اس کائنات کی عمر کتنی ہے ہمیں تو یاد بھی نہیں، معلوم بھی نہیں، کوئی گنتی بھی کر نہیں سکتا۔ آج بھی ہمارے پاس کوئی ذریعہ سائنس کے پاس نہیں ہے کہ وہ گنتی کر سکے کہ یہ کائنات کا وجود کب سے ہے، لیکن خربوں سال گزر چکے ہوں گے، یہ کائنات موجود ہے، یہ نظام موجود ہے، اور اسی میں پھر آدم علیہ السلام تشریف لائے۔ آسمان زمین پہلے سے موجود تھے، جنت بھی بن چکی تھی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کا نزول ہوا، حوا بھی آ گئی، اور انسان اس دنیا میں آباد ہوا۔ کیسے کیسے حالات گزرے انسان کے اوپر، معاشی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر۔ ایک داستان ہے، ایسی بھی داستان ہے کہ اس کو پوری طرح پڑھا بھی نہیں جا سکتا، لیکن رفتہ رفتہ اس کی عمر کم ختم ہو رہی ہے۔ یہ کائنات اب ختم ہو جائے گی جب قیامت آئے گی۔ نہ آسمان باقی رہیں گے، نہ زمینیں باقی رہیں گی، نہ چاند سورج باقی رہیں گے، نہ بادل باقی رہیں گے۔ یہ زمین بھی تختہ بن جائے گی،
اور کہاں کہاں کی زمینیں مل کر کیا حشر ہو جائے گا، یہ سب ہونے والا ہے۔ علامات قیامت کا آغاز ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے۔ یہ دنیا کی عمر کا بہت آخری حصہ ہے، حالانکہ ہمارے حساب سے تو تقریباً 1500 سال ہو چکے ہیں، لیکن یہ 1500 سال ان کھربوں سال کے مقابلے میں تو بالکل آخری دور ہے، چھوٹا سا دور ہے۔ اس میں تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، یہاں آ کر انسان کی تعلیم مکمل ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں جنہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا قیامت تک کے لیے۔ انبیاء کرام ہر زمانے میں آتے رہے اور اللہ کی تعلیمات پہنچاتے رہے، پھر یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بھیجا گیا اور آپ ہی کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی ہے، اور اس کی ایک علامت یہ کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ عجیب و غریب واقعہ تھا اس کائنات کا، اس سے پہلے یہ واقعہ کبھی نہیں پیش آیا تھا۔ اس سے پہلے جو اور معجزات ہوتے تھے اتنے بڑے پیمانے پر نہیں ہوتے تھے کہ پوری کائنات میں پوری زمین میں دیکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا انگلی سے اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا ادھر ایک ٹکڑا ادھر۔ جبل ابو قبیس برابر میں تھا مکہ مسجد حرام کے، اس کے ایک طرف ایک ٹکڑا دوسری طرف دوسرا۔ اور اس واقعے کو بیت المقدس کے بھی بعض لوگوں نے دیکھا تھا، اور مالدیپ کے بعد ایک سردار نے بھی دیکھا تھا، اور اس کو معلوم نہیں تھا کہ کیا قصہ پیش آیا۔ پھر جب صحابہ کرام اور تابعین وہاں پہنچے ہیں تو ان کو پتہ چلا کہ یہ واقعہ ہوا، کیونکہ رات کا وقت تھا تو سب نے نہیں دیکھا تھا۔ اس وقت سے علامات قیامت چل رہی ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بہت بڑی علامت قیامت کی، کہ اس کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ آخری تعلیمات دے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بتا گئے کہ قیامت تک میرا نمونہ چلاؤ گے تم، اور انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ فتنوں سے بچنے کی کوشش بھی کرو، دعا بھی کرو۔ آپ نے بہت بڑی تعداد میں بہت حدیثوں میں فتنوں کا ذکر کیا ہے، بڑے فتنے بھی ہیں، چھوٹے فتنے بھی ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مجلس میں تھے، صحابہ کرام کچھ موجود تھے۔ فاروق اعظم نے پوچھا کہ تم میں سے کسی نے کوئی فتنوں کا حدیث سنی ہے؟ تو کچھ لوگوں نے بتایا کہ ہم نے سنی ہے، پھر کچھ حدیث کہا کہ تم مجھے بڑی بڑی بتاؤ فتنوں کی جس کی خبر دی ہے۔ ایسے فتنے جو کاللیل المظلم، تاریک رات کی طرح ہوں گے، حق و باطل نظر نہیں آئے گا، راستہ نظر نہیں آئے گا، ادھر جائیں یا ادھر جائیں۔ اور کموج البحر، یموج کموج البحر، سمندر کے لہروں کی طرح، موجوں کی طرح وہ موجیں ماریں گی، ایک لہر ادھر سے آ رہی ہے، ایک ادھر سے آ رہی ہے، ادھر سے آ رہی ہے، ادھر پتہ چلانا مشکل ہوگا کہ پانی اب لہر کدھر سے آئے گی، موج کہاں سے آئے گی۔ وہ فتنے، ایک فرمایا تھا کہ فتنوں کا حال یہ ہوگا، فتنے جب بڑھیں گے، بڑھتے جائیں گے، جتنا زمانہ بڑھتا جا رہا ہے قیامت کا قرب ہوتا جا رہا ہے، قیامت فتنے بڑھتے جا رہے ہیں۔ علامات جو آئی تھی، جو قریب کی علامتیں تھیں وہ سب ظاہر ہو چکی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات بھی علامات قیامت میں سے تھی۔ فتنہ تاتار آیا سن 86 صدی ہجری میں، چنگیز خان وغیرہ کا، یہ بھی قریبی بعید کی علامتوں میں سے تھی۔ بعید کی ساری علامتیں ختم ہو چکی، اب قریبی دوسری قسم ہے علامتوں کی، علامات قریبہ، علامات متوسطہ، درمیانی علامتیں ہیں۔ درمیانی علامتیں آج کل چل رہی ہیں، قریبی علامتیں ابھی نہیں آئی،
جو بالکل قریب میں آئیں گی۔ ہم درمیانی علامتوں کے دور سے گزر رہے ہیں، اس میں وہ فتنے ہیں جن کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ ہم فتنوں کے دور میں پیدا ہوئے ہیں، ہماری زندگی فتنوں کے دور میں ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ایک فتنہ کھڑا ہوتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا، دوسرا آ جاتا ہے۔ خود اپنے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اور ساری دنیا میں طرح طرح کے فتنے ہیں، عالم اسلام میں، ممالک اسلامیہ میں ایک فتنہ بھی ختم نہیں ہوتا، دوسرا آ جاتا ہے، دوسرا شروع نہیں ختم نہیں ہوتا، تیسرا آ جاتا ہے، اور اس سے بڑا آ جاتا ہے۔ جیسے سمندر کی لہریں ہوتی ہیں، موجیں آتی ہیں، موج آتی ہے بہت اونچی، یہاں آ کر پتلی ہوتی جاتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں بس ختم ہو گئی، مگر اس سے بڑی لہر آ جاتی ہے اور پچھلے کو چھوٹی کر دیتی ہے۔ یہ سب احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اس طریقے کے فتنے آئیں گے۔ ان میں سے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ فتنوں کا حال یہ ہوگا کہ آدمی صبح اٹھے گا تو مومن ہوگا، رات تک شام تک کافر ہو جائے گا، اور جب رات میں ہوگا تو مومن ہوگا کوئی دوسرا آدمی، اور صبح تک کافر ہو جائے گا، اپنے دین کو دنیا کے سامان کے بدلے میں فروخت کر دے گا۔ کافر ہونے کی دو صورتیں ہوں گی کہ پیسے کے بدلے میں، دنیا کے عہدوں کے بدلے میں دین فروخت کر کے کافر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، دین اسلام بالکل چھوڑ دے گا۔ ایسے بھی واقعات پیش آ سکتے ہیں مگر یہ کم آتے ہیں۔ اور ایک یہ کہ کافر جیسا ہو جائے گا، اعمال اس کے اتنے زیادہ خراب ہوتے جائیں گے کہ کافر کے قریب قریب ہو جائے گا، قارب الکفر، کفر کے قریب پہنچ جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ عام گناہوں میں اتنا ملوث ہوگا کہ کسی بھی وقت کفر میں داخل ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت کفر میں داخل ہو سکتا ہے۔ کافر تو نہیں ہوگا مگر کفر ہونے کے قریب ہو جائے گا۔ مثلا آدمی پہلے نماز پڑھتا تھا، اب نماز نہیں پڑھتا، یا مثلا پہلے حلال کھاتا تھا، اب حرام بھی کھانے لگا، پہلے کام چوری نہیں کرتا تھا، اب کام چوری بھی کرنے لگا، پہلے عیاشیاں زیادہ نہیں کرتا تھا، اب عیاشیاں کرنے لگا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو فتنوں کا دور ہوگا، اور اس میں علامات بہت سارے ذکر کی ہیں کہ قتل کی کثرت ہو جائے گی، لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، بعض اوقات پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کتنے قتل کیا۔ یہ سب علامتیں ہمارے سامنے آ گئیں۔ بیماریاں ایسی پھیل جائیں گی جو پہلے کبھی انہیں نہیں دیکھی تھی، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ اس دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ پولیس کی کثرت ہوگی، یہ بھی احادیث میں آئی ہے، پولیس کی کثرت ہوگی۔ آج کل ہمارا پولیس پھیلی ہوئی ہے، جرائم زیادہ ہیں، جتنے جرائم زیادہ ہوتے ہیں پولیس بھی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، یا یوں کہیے یا یوں بھی کہیے کہ جتنی پولیس زیادہ ہوتی ہے اتنے جرائم بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ سب ہو رہا ہے، سب ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اس زمانے کے لیڈر جو ہوں گے منافق ہوں گے، ظالم ہوں گے، فاسق فاجر ہوں گے۔ یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ اس واسطے ہم میں سے ہر ایک کو ڈرنا چاہیے، فتنوں سے بچنے کو۔ کہنے کے بعد جو ہے وہ یہ، اور اس سلسلے میں ایک خاص حدیث ہے، اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلسل فتنے پیدا ہوتے رہیں گے، اور لوگ ان فتنوں کا اثر لے کر کچھ لوگ تباہ ہو جائیں گے، دین خراب ہو جائے گا، کچھ کا دین اچھا ہو جائے گا، ماحول ہوگا گناہوں کا، فسق و فجور کا۔ جب فسق و فجور پھیلے گا، ماحول ایسا ہوگا تو رفتہ رفتہ لوگوں کے دلوں میں بھی خواہش پیدا ہوگی گناہوں کی۔ یہ فتنوں کا دور ہوگا، خواہش جب فسق و فجور پھیلا ہوتا ہے، ماحول ہی سارا گناہوں کا ہو تو ماحول سے آدمی متاثر ہوتا ہے۔ اب متاثر ہونے اور ان ماحول سے کے جو فتنے آ رہے ہوں گے، اس کا جو اثر پڑے گا، یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ اس کا اثر یہ پڑے گا کہ جو آدمی متاثر ہو جائے گا فتنے سے، گناہ کے لیے، تو شروع میں ایک نقطہ پیدا ہوگا،
اس کے دل میں سیاہ نقطہ ہوگا. پھر دوسرا گناہ اور کرتا جائے گا تو دوسرا نقطہ پیدا ہو جائے گا. تیسرا گناہ کرے گا، تیسرا نقطہ پیدا ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ دل کے اوپر چھا جائے گی سیاہی. اور اب اس کا حال یہ ہو جائے گا کہ وہ حلال کو حلال نہیں سمجھے گا، حرام کو حرام نہیں سمجھے گا، چھوڑ دے گا. اور کچھ دوسرے لوگ ہوں گے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان لوگوں میں ہمارا شمار. دوسرے لوگوں اسی زمانے میں، انہی فتنوں میں، جو فتنے آئیں گے ان کے دل میں خواہش پیدا ہوگی سود میں بھی لے لوں، وہ کہے گا نہیں لوں گا. تو اس کے دل میں ایک نور کا نقطہ پیدا ہو جائے گا، نورانی نقطہ. پھر دوسرا خیال آئے گا کہ فلاں گناہ کر لوں، عیاشی کروں، رشوت لے لوں، عیاشی کروں، حرام کاری کروں، اللہ پناہ میں بدکاری کروں، زنا کروں، حرام کروں، شراب پی لوں. خیال آتے جائے گا اور اس کو انکار کرتا جائے گا، نہیں یہ نہیں کروں گا، میرے رسول نے منع کیا ہے، نہیں میں نہیں کروں گا. تو اس کے دل میں نورانی نقطہ پیدا ہوتا چلا جائے گا. اس چنانچہ فرمایا کہ دو قسم کے دل ہو جائیں گے لوگوں کے. کچھ لوگوں کے دل بالکل سیاہ ہو جائیں گے، کچھ لوگوں کے دل بالکل سفید ہو جائیں گے. اور یہ وہ جو نقطے والے جو سیاہ ہو جائیں گے وہ تو حرام میں مبتلا رہیں گے، کبھی توبہ کبھی توفیق نہیں ہوگی، حرام میں رہیں گے. اور دوسرے جو ان کا سفید نقطہ پیدا ہوگا وہ ایسے ہو جائیں گے کہ فتنے ان کو ضرر نہیں پہنچا سکیں گے قیامت تک. قیامت زندگی بھر وہ مامون رہیں گے، فتنوں سے بچے رہیں گے. گناہ آئیں گے، اب گناہوں سے نفرت ہو جائے گی اس کو، اور گناہوں سے اللہ تعالیٰ بچنے کے سامان پیدا فرما دیں گے. ہمیں ان فتنوں کی حدیث کو یاد رکھنے کی چاہیے. یہ فتنے پھیل رہے ہیں، بہت آدمی بہت حرام کے راستے بھی بے شمار ہیں، لیکن بچنے کے راستے بھی بہت شمار ہیں. خوب سمجھ لیجیے. ہمارے پاس لوگ آتے رہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، کل بھی ہمارے پاس آتے رہے. پوری دنیا میں دین کا کام ہو رہا ہے. یہی فتنوں کا دور ہے، شدید ترین فتنوں کا دور ہے، جس میں کفر اور شرک پھیل رہا ہے، دین کی فروخت ہو رہی ہے. لیکن اسی میں بہت بڑی تعداد، لاکھوں کروڑوں آدمی دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. ایسے ممالک میں جہاں پہلے اسلام بھی نہیں تھا، یورپ میں، امریکہ میں، افریقہ میں. کل ہی ہمارے پاس ایک صاحب آئے ہوئے تھے، اپنی داستان سنا رہے تھے، کیا کیا کام شروع کر رکھے کتنے ملکوں میں. الحمدللہ دل خوش ہوتا ہے. خدا کا شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ اس قسم میں داخل کیا ہے کہ ہم سے اگر گناہ تو ہو جاتے ہیں مگر توبہ کی توفیق بھی ہو جاتی ہے، استغفار بھی کر لیتے ہیں. ایسے نہیں ہوا کہ دل سیاہ ہو جائے، گناہ کر لیا صاف ہو گیا. اس کی بھی یاد رکھ لیجیے، آسان معاملہ یہ ہے. سیاہی آئی، نقطہ آیا سیاہ، گناہ ہو گیا، فوراً توبہ کر لے، استغفار کر لے. اور آدمی اگر اس کی پابندی کر لے کہ استغفار کرتا رہے تو پھر وہ کوئی بھی گناہ اس کے لیے خطرناک نہیں بنتا. توبہ سے تو یقیناً گناہ معاف ہو جاتا ہے. توبہ تو ایسی ہے کہ اگر کسی نے توبہ کر لی کسی گناہ سے، بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو، اگر توبہ کر لی، کبھی گناہ کبیرہ بھی ہو، اس کو حرام سمجھ کر، برا سمجھ کر طے کر لے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، کچھ بھی ہو جائے یہ گناہ نہیں کروں گا، اسی وقت گناہ معاف ہو جاتا ہے. اسی وقت، دیر نہیں لگتی، بلکہ اس میں شک کرنا بھی جائز نہیں ہے. یقین کر لو کہ توبہ کر لی تو گناہ معاف ہو گیا. ہمارا علاج اس وقت یہ ہے، ہم ہیں درمیانی. ہمارے الحمدللہ ہمارے دل سیاہ ہونے والوں میں بھی نہیں ہے، بالکل سفید رہنے والوں میں بھی نہیں ہے. ہم سے گناہ بھی ہوتے ہیں. ہمارے لیے نسخہ وہی ہے، استغفار اور توبہ. استغفار تو ہمیشہ کرنے کی عادت ڈالیں. گناہ ہم سے ہر وقت ہوتے رہتے، کبھی آنکھ کا گناہ، کبھی زبان کا گناہ، کبھی ہاتھ کا گناہ، کبھی کھانے کا گناہ. تو استغفار کی کثرت کریں. اور جب کبھی خدا نخواستہ کبیرہ گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیں
اور توبہ جب بھی کی جائے گی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کسی نے شعر بہت اچھا کہا ہے، وہ بھی یاد رکھنے کے قابل بات ہے، امید افزا ہے۔ جام میرا توبہ شکن، توبہ میری جام شکن۔ شراب کا جو پیالہ ہے وہ جب میرے ہاتھ میں آتا ہے، پینے کو جی چاہتا ہے تو میری توبہ کو وہ توڑ دیتا ہے، توبہ ٹوٹ جاتی ہے، حرام ہو گیا، توبہ ٹوٹ گئی، شراب پی لی۔ اس نے توبہ نے، اس جام نے میری توبہ کو توڑا، لیکن جام میرا توبہ شکن۔ لیکن پھر میں کیا کرتا ہوں، دوسری مرتبہ وہی جام میرا توبہ شکن، توبہ میری جام شکن، توبہ کر لیتا ہوں اور اس کو پھینک دیتا ہوں، جام کو، پیالے کو، گلاس کو، شراب کے۔ تو یہ ہوتا رہتا ہے، جام میری توبہ کو توڑتا رہتا ہے اور میری توبہ اس کے جام کو توڑتے رہتی ہے۔ تو جام میرا توبہ شکن، توبہ میری جام شکن، سامنے ڈھیر ہیں ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے۔ پیمان معاہدے کو بھی کہتے ہیں، توبہ کو بھی کہتے ہیں، اور پیمانہ جو ہے وہ شراب کا جو پیمانہ ہے وہ اس کو بھی پیمانہ کہتے ہیں۔ اس کے بھی ڈھیر ہیں ٹوٹے ہوئے، اور ٹوٹی ہوئی توبہوں کے بھی ڈھیر ہیں۔ لیکن اگر اسی طرح کام چلتا جائے، آخری موت آئے اس وقت کہ ہم گناہوں سے توبہ کیے ہوئے ہوں، تو الحمدللہ جنت کا راستہ ہے۔ یہ دین اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت راحت والا دین ہے، آسان دین ہے، مایوسی دینے والا نہیں، توجہ ہمت بڑھانے والا ہے۔ ہمت سے کام لینا چاہیے، بڑے سے بڑے فتنے میں بھی ہمت سے کام لیا جائے تو انشاءاللہ تعالی وہ سفید نقشہ پڑتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره